بابا سائیں، میری بیوی وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے اپنے گوٹ کی دیری نے رسم کی مخالفت کی۔ او پتر، پتا ہے وڈیرا سائیں اس بات کا کتنا برا مناتا ہے، اور تم کو پہلے فرد نہیں ہو جو اپنی دلہن کے ساتھ وہاں جا رہے ہو۔ سارے گوٹ کے نئے شادی شدہ جوڑے وڈیرے سائیں کی قدم بوسی کے لیے جاتے ہی ہیں۔ بابا سائیں، کہہ جو دیا زلیخا کو میں کبھی بھی اس حوث پرست متکبر بڈھے کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ میری عزت ہے، اور میں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، بلکہ وہ پیر فرتوت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو تنہا حجرے میں بلاتا ہے اپنے۔ یہ کس قانون اور کس شریعت میں ہے کہ نئی نویلی دلہن کو گاؤں کے وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے بھیجا جائے، اور وہ بھی اکیلے کمرے میں؟ پتر، تو نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جاتا؟ بوڑھا الہی بخش اپنے باغی بیٹے کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا تھا، مگر فرسودہ رسموں سے بغاوت کرنے والا اس کا پڑھا لکھا بیٹا کسی صورت میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بابا سائیں، بس چند دنوں کی بات ہے، میں نے اپنے دوست ثناء اللہ کو بتا دیا ہے، جو ہی شہر میں کو مناسب ٹھکانہ ملا ہم سب وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال میرا کام تھا تجھے سمجھانا، آگے تیری مرضی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے کوئی۔ عبد القادر باپ کو تسلی دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حسین و جمیل بیوی زلیخا چارپائی پر بیٹھی اپنے شوہر اور سسر کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود شہر کی باسی اور دیہات کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ اپنے سسر، جو رشتے میں اس کا پھپھا لگتا تھا، کی باتوں سے بہت بری لگ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کس وجہ سے اس رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ تو عبد القادر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اس رشتے کے لیے ڈٹ گئی، اور اس کے باپ کو عبد القادر کا رشتہ قبول کرنا پڑا۔ البتہ وہ عبد القادر سے یہ عہد لینا نہیں بھولا تھا کہ وہ جلد ہی گوٹ کو چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائیں گے۔ عبد القادر خود بھی گوٹ کی زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی گوٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی شادی کرے گا، مگر جب زلیخا کی زبانوں سے پتہ چلا کہ اس کا باپ زلیخا کی شادی کسی اور جگہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، تو شہر آباد ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنا گھر آباد کرنا ضروری سمجھا۔ گو زلیخا اور اس کے لیے ماموں کے 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں چند دنوں کے لیے جگہ نکل آتی، مگر اس طرح اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنا پڑتا، اور ایسا کرنا اسے کسی طرح مناسب نہیں لگا۔ یوں بھی کچھ ہی دنوں کی بات تھی، گوٹ والے گھر کا سودا کر کے اس نے بیانہ بھی لے لیا تھا۔ صرف شہر میں کو مناسب ٹھکانہ ملنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہو جاتے۔ عبد القادر کے کمرے میں داخل ہوتے زلیخا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے وڈیرے سے ملنے کے لیے نہیں جانا، تو میں کب تجھے بھیج رہا ہوں؟ پھپھا جان جو ضد کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ مرضی تو میری چلے گی نا، اور میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو یا کوئی دوسرا تیسرا۔ اس کی بات پر زلیخا نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ عبد القادر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وڈیرا اللہ داد بڑے کروفر سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خدمتگار اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ سامنے چند آدمی فرش پر بچھی دری پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ سنا بھائی رمجو، کیا نئی تازی ہے؟ سائیں، کوئی خاص تو نہیں۔ سنا ہے الہی بخش کے پتر نے شادی کر لی ہے؟ ہاں سائیں۔ دولہا دلہن قدم بوسی کے لیے نہیں آئے؟ وڈیرے کے لہجے میں حیرت تھی۔ سائیں، الہی بخش کا بیٹا میرے بیٹے اسلم کا دوست ہے۔ اسلم کے یہی بات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ وڈیرا سائیں ہی کیوں نہ ہو۔ رمجو یعنی رمضان کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھے دلدار علی نے جواب دیا، کیا بک رہے ہو؟ سائیں، میرا بیٹا تو یہی بتا رہا تھا۔ رمجو، الہی بخش کو بلا۔ جی سائیں۔ رمضان جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے آنے تک وڈیرا اضطراری انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا۔ جلدی وہ الہی بخش کے ہمراہ لوٹ آیا۔ الہی بخش نے اندر داخل ہوتے ہی وڈیرے کے پاؤں چھوئے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھائی بخشو، سنا ہے بیٹے کی شادی کر دی؟ جی سرکار۔ کب؟ 2-3 دن ہو گئے سائیں۔ 2-3 دن؟ مگر اس گاؤں میں تو پرکھوں سے رواج چلا آ رہا ہے کہ شادی کی صبح دلہا دلہن گوٹ کے وڈیرے کو سلام کرنے آتے ہیں۔ جی سائیں۔ جب تجھے معلوم ہے تب تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ سائیں، سرکار بچہ ہے، خیال نہیں رہا ہوگا۔ الہی بخش تھر تھر کانپنے لگا۔ تو گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا اس کو سمجھانے کے لیے؟ سائیں بتایا تھا، اصل میں بہو کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی اس لیے۔ بکواس بند کرو بخشو، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں کہ گوٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور تمہارا بیٹا لوگوں سے کیا بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں سرکار، بچہ ہے، ناسمجھ ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ سمجھانے کی ضرورت پہلے تھی بخشو، اب وقت گزر گیا۔ میں اس منحوس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اس کی دلہن اکیلے مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گی۔ جی سرکار۔ الہی بخش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وڈیرا ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ بابا سائیں، وڈیرا جو کر سکتا کر لے، زلیخا اسے سلام کرنے کے لیے نہیں جائے گی۔ عبد القادر نے باپ کی بات سنتے ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ الہی بخش نے متلجی ہو کر کہا، پتر
میرے بڑھاپے پہ رحم کھاؤ، یہ نہ ہو اس ضد سے تمہیں کو ایسا نقصان پہنچ جائے جو میری برداشت سے باہر ہو۔ بابا سائیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ بے غیرتی ہے۔ میری بیوی میری عزت ہے، میں اسے کس طرح وڈیرے کے پاس بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک تعلق ہے فائدے نقصان کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، نہ کہ وڈیرے کے ہاتھ میں۔ ارے تو ہی سے کچھ کہہ دے، شاید تیری بات اس کی عقل میں آ جائے۔ الہی بخش اپنی بیوی سے بولا، میں کیا کہوں، میں تو بس اس کی خیریت کی دعا ہی مانگ سکتی ہوں۔ خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا، دوا بھی کرنی پڑتی ہے، الہی بخش چلایا۔ وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گی بابا سائیں۔ سن لیا؟ بیٹے کے کمرے سے نکلتے الہی بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خود بھی مرے گا اور اس بڑھاپے میں ہمیں بھی خوار کرائے گا۔ اللہ خیر کرے گا قادر کے ابا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک کام کر، تو بہو رانی کی منت سماجت کر، شاید وہ مان جائے۔ بھتیجی ہے تیری، اسے کہو تھوڑی دیر کی تو بات ہے، بس وڈیرے کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ہی تو واپس آنا ہے، وہ اسے کھا تھوڑی نہ جائے گا۔ قادر کے ابا، مجھے یہ بات نہ بتاؤ کہ قدم بوسی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میں خود اس وڈیرے کے باپ کی قدم بوسی کے لیے جا چکی ہوں، میں کسی صورت بہو کو اس کام کے لیے راضی نہیں کروں گی۔ یوں بھی ہماری بہو لاکھوں میں ایک ہے، اور ایسی دلہنوں کو وڈیرا جلدی فارغ نہیں کرتا۔ ارے بھاڑ میں جاؤ، تم ماں بن کر بھی اپنے بیٹے کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وڈیرا سائیں پرکھوں کے رسم و رواج کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ عبد القادر کی ماں اطمینان سے بولی، کل پرسوں تک شاید ہم شہر چلے جائیں، پھر نہ وڈیرا رہے گا اور نہ ہی اس کے رسم و رواج۔ الہی بخش ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ سائیں، آپ نے یاد کیا تھا؟ تھانے دار وڈیرے کو سلام کرتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ گوٹ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بلا تھا، مگر وڈیرے کے سامنے آ کر وہ بھی بھیگی بلی بن جاتا تھا۔ ہاں تھانے دار، ایک چھوٹا سا کام تھا۔ حکم کرو سائیں۔ تھانے دار، ہم ذرا پرانی سوچ کے بندے ہیں، پرکھوں کے رسم و رواج ہمیں آج بھی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اگر کوئی ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم ایسے آدمی کو سبق سکھائے بنا رہ نہیں سکتے۔ بجا ارشاد فرمایا سائیں۔ الہی بخش دکاندار سے تو تم واقف ہو گئے ہی۔ جی سرکار۔ اس کے برخوردار کی شادی ہوئی ہے اور دلہا دلہن گوٹ کے رواج کے مطابق میری ملاقات کو نہیں آئے۔ بخشو کے بیٹے کو اپنی دلہن سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے، برخوردار کو ذرا حوالات کی سیر کرا دو۔ اور وڈیرا کمینگی سے مسکرایا، چھوڑ دینا، مگر اس وقت جب سفارش کے لیے دلہن رانی آئے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار، بالکل سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، اور ہاں، جاتے وقت منشی سے چائے پانی کا خرچہ لیتے جانا۔ سلام سرکار۔ تھانے دار نے اسے جھک کر سلام کیا اور الٹے قدموں بیٹھک سے نکل گیا۔ بابا سائیں، یہ لو۔ عبد القادر نے کالے رنگ کا لفافہ والد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دکان اور گھر کی بقایا رقم ادا مرتضیٰ نے دے دی ہے، اور الحمدللہ ادا ثناء اللہ نے ہمارے لیے گھر بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ نکل چلیں گے۔ اللہ کرے پتر خیریت سے نکل چلیں۔ آمین۔ عبد القادر یہ خوشخبری زلیخا کو سنانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ الہی بخش نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور تھانے دار مائے دو سپاہیوں کے دندناتا اندر گھس آیا۔ کیا ہو گیا تھانے دار صاحب؟ کدھر ہے تیرا پتر؟ عبد القادر کے کانوں میں بھی تھانے دار کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ زلیخا کو کمرے میں ہی رہنے کا اشارہ کر کے باہر نکلا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ تو تم عبد القادر، ذرا تلاشی لو اس کی۔ تھانے دار نے خراٹ صورت سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ اس کی بات پوری ہوتے دونوں سپاہی تیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ایک سپاہی نے بے دردی سے اس کے ہاتھ مروڑ کر پشت کی جانب ہتکڑی لگا دی، جبکہ دوسرا اس کی تلاشی لینے لگا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا ہے؟ اب بھی پتہ چل جاتا ہے بیٹا جی۔ اسی وقت ایک سپاہی نے چھوٹا سا پیکٹ تھانے دار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ملا سر جی؟ اس کا مطلب ہے کہ مخبر کی اطلاع درست تھی، یہ پاؤڈر بیچتا ہے۔ لے چلو اسے تھانے۔ خدا کا خوف کرو تھانے دار صاحب، اس پیکٹ کو تو میں نے کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں۔ اب تو دیکھ لیا نا۔ اس کے عقب میں کھڑے سپاہی نے عبد القادر کو دروازے کی جانب دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے گر گیا۔ تھانے دار پتر، رحم کرو، مہربانی کرو۔ اور رحم بھی ہو جائے گا بزرگوں، بعد میں تھانے آ جانا، فی الحال تو ملزم کو تھانے لے جانا پڑے گا، کچھ قانونی تقاضے بھی تو ہمیں پورے کرنے ہیں نا۔ یہ کہہ کر تھانے دار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عبد القادر کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ الہی بخش اکیلا کھڑا روتا رہ گیا۔ اس کی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ پولیس والوں کے نکلتے زلیخا کمرے سے باہر آئی۔ پھپھا جان، گھبرانا نہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ارے بیٹی، اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ وڈیرے سے متھا نہ لگاؤ، وہ گوٹ کا بادشاہ ہے، مگر نہ تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا اور نہ عبد القادر کچھ ماننے کو تیار تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ اسی وقت عبد القادر کی ماں نے گھر میں داخل ہو کر واویلا کیا، ہائے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کون سا جرم کر لیا میرے لال نے جو اسے پولیس پکڑ کے لے گئی؟ اسے یقیناً کسی نے عبد القادر کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی اور وہ دوڑتی چلی آئی تھی۔ جرم؟ یہ جرم کیا کم ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وڈیرے کی قدم بوسی کو نہیں گیا؟ تو جاؤ نا وڈیرے کے پاس،
اسے بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ اس وقت تو تم تینوں نے میری ایک نہیں سنی، اب بھگتو۔ پھپھا جان، آپ تھانے دار کے پاس جا کر مکمکہ کرنے کی کوشش کریں، جتنے پیسے وہ مانگتا ہے اس کے منہ پہ دے مارے۔ عبد القادر کے لیے میں اپنا تمام زیور بیچ دوں گی۔ زلیخا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ چلا جاتا ہوں تھانے، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ موزی تھانے دار مکمکہ کرے گا۔ لازماً اسے وڈیرے کی طرف سے حکم ملا ہوگا اور وڈیرے سے پوچھ کر ہی وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ زلیخا پر امید لہجے میں بولی، وڈیرے نے بھی تو ہمارا مالی نقصان کرانا ہوگا نا، قدم بوسی وغیرہ کا وقت تو یوں بھی گزر ہی چکا ہے۔ اللہ پاک کی جانے۔ پریشان چہرے اور پراگندہ سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے نکل گیا۔ برخوردار، اپنے تمام ساتھیوں کے نام پتے بتا دے آرام سے، اسی میں تیرے لیے بہتری ہے۔ تھانے دار نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جواباً عبد القادر خاموش رہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تمام وڈیرے کی کارستانی تھی، اسی کے حکم پر پولیس اسے پکڑ کر وہاں لائی تھی۔ یوں بھی آدمی اس کے سامنے اپنی بے گناہی کے بارے میں کچھ بولتا ہے جو حقیقت میں لا علم ہو۔ یہاں تو تھانے دار اس کی بے گناہی سے اچھی طرح واقف تھا۔ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کیا؟ تھانے دار صاحب، میں نہ تو نشہ کرتا ہوں اور نہ کبھی اس گھناؤنے کاروبار سے میرا تعلق رہا ہے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے تیری بات دل کو تو لگتی ہے بے۔ جواباً عبد القادر نے کچھ نہ کہا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے اندر داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ سر جی، ملزم کا باپ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے، اور تم لوگ ذرا سے تفتیش کرو کہ اس نے گوٹ کی دیرینہ رسوم کے خلاف کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا ہے۔ یہی بات میں اس کے باپ سے بھی پوچھ لوں ذرا۔ سپاہی عبد القادر کو دھکیلتے ہوئے اس کے دفتر سے باہر لے گئے۔ الہی بخش لرزتا کانپتا دونوں ہاتھ جوڑے دفتر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب۔ تھانے دار نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چند لمحے اپنی میز پر پڑی فائل کھول کر دیکھتا رہا، پھر وہ فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے الہی بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بزرگو، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، ناسمجھ ہے، جوان خون ہے، نادانستگی میں وڈیرے سائیں کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ سائیں ہمیں معاف کر دو، آپ بڑے لوگ ہو۔ ہم اسے سمجھانے کے لیے تو تھانے لائے ہیں، پولیس کا کام ہی ناسمجھ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ 2-3 ماہ میں اس کی سمجھ میں یہ بات ایسے آئے گی کہ اپنی آل اولاد کو بھی ساری زندگی سمجھاتا رہے گا، اور یقیناً اگر تمہیں کسی نے سمجھایا ہوتا تو تم اپنے بیٹے کو کبھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ الہی بخش گڑ گڑایا۔ سائیں رحم کرو، اللہ سونا آپ پہ رحم کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ او بابا، یہ مہربانی وغیرہ اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ تو نقد سودا کرو۔ آپ حکم کریں سرکار، بس یہ خیال رکھنا کہ میں بڑا غریب بندہ ہوں۔ اور رقم وغیرہ کو چھوڑو بابا، تو پھر شام کو اس کی بیوی کو بھیج دینا، میں ذرا اس سے معلوم کر لوں کہ وہ وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے جا کیوں نہیں رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی کو چھوڑ دوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ خوش؟ سائیں مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ اسے نیم رضامند دیکھ کر تھانے دار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ پرسوں شام تک عبد القادر کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے بعد تفتیش شروع ہوگی۔ شاید وہ کسی کو قتل وغیرہ کرنے کا اعتراف کر کے پھانسی چڑھ جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حوالات سے فرار کی کوشش میں کسی پولیس والے کی گولی کا شکار ہو جائے۔ میرا مطلب تو سمجھ رہے ہو نا تم؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں پرسوں تک اپنی بہو کو لے آؤں گا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سائیں اگر اجازت ہو تو میں بیٹے سے مل لوں؟ ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ حوالات کے ایک مخصوص کمرے میں پولیس کے 3 سپاہی عبد القادر کی خبر لے رہے تھے۔ 13 نمبر کے چھتر کے مسلسل استعمال نے عبد القادر کی چیخیں نکال دی تھیں۔ تھانے دار کی آمد پر بھی ان کے ہاتھ نہیں رکے۔ 1 منٹ، تھانے دار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ وہ تینوں بددلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ عبد القادر کی حالت خاصی دگرگو تھی۔ سپاہیوں کے ہاتھ روکتے اس کی چیخیں تھم گئیں، لیکن بآواز بلند کرانا شروع ہو گیا تھا وہ۔ تم لوگ جاؤ، پرسوں شام تک اسے کچھ نہیں کہنا، ہاں البتہ اس کے بعد تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی اگر انہوں نے چاہا تو۔ تینوں سپاہی تھانے دار کو سلیوٹ کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے تھانے دار الہی بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اپنے بیٹے سے گپ شپ کر لو، مشورہ وغیرہ بھی کر لو، اور پرسوں شام کا وقت نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی باہر نکل گیا۔ الہی بخش حوالات کی سلاخوں کو تھام کر دکھی نظروں سے اپنے جوان بیٹے کو تکنے لگا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر عبد القادر نے بمشکل اپنی کراہیں روکی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا بابا سائیں، آپ صبح ماموں جان کے پاس شہر چلے جائیں اور اسے تمام کہانی سنا دیں، وہ کوئی بہتر حل تلاش کر لیں گے۔ الہی بخش کوشش کے باوجود بیٹے کو تھانے دار کی شرط کے متعلق نہ بتا سکا۔ تھوڑی دیر بیٹے کے ساتھ گزار کر وہ گھر واپس آ گیا۔ بیوی کو البتہ اس نے ساری بات بتا دی۔ اللہ سائیں اسے برباد کرے، اللہ سائیں اسے تباہ کرے، وہ کبھی خوشی اور آرام کا منہ نہ دیکھے۔ اس طرح بددعائیں دینے سے کام نہیں چلے گا نیک بخت، کوئی عملی تجویز سوچو، ورنہ وہ قصائی مار مار کر ہمارے بیٹے کو معذور کر دیں گے، یا شاید جان سے ہی مار دیں۔ بڑے ظالم اور سخت دل لوگ ہیں وہ۔
قادر کے ابا تم شہر چلے جاؤ، بھائی جان پڑھے لکھے ہیں، وہ ضرور اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کی بیوی نے بھی وہی مشورہ دیا جو عبد القادر نے دیا تھا، اور الہی بخش نے اگلی صبح شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ کیا؟ الہی بخش کی ساری بات سنتے ہی اس کا سالہ عمر حسین ہتے سے اکھڑ گیا۔ تھانے دار کی یہ جرت، سرکار کا ملازم ہوتے ہوئے اتنا غیر قانونی کام؟ بھائی جان، گوٹ کی سرکار وڈیرا اللہ داد ہے اور اس کی یہی منشا ہے، ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم تھانے دار تو پولیس مقابلے کی آڑ میں عبد القادر کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہمارے پاس اسے جھٹلانے کا ثبوت کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو بھائی الہی بخش، میں آج ہی وکیل کا بندوبست کرتا ہوں، جلدی عبد القادر حوالات سے باہر ہوگا۔ نہیں بھائی جان، یہ ممکن نہیں، اگر ہم نے وکیل کیا تو جانے اور کون کون سے جرائم تھانے دار میرے بیٹے کے سر منڈے۔ وڈیرے کی وجہ سے سارے گاؤں نے تھانے دار کی حمایت اور حق میں ہی بولنا ہے، یہ نہ ہو میری قانونی کارروائی کو وہ ہٹ دھرمی جان کے میرے بیٹے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے۔ تو کیا میں اپنی دھی کو اس کے پاس بھیج دوں؟ نہیں، لیکن کوئی ایسی تجویز تو سوچ سکتے ہو نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ عمر حسین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ابھری، کیا تھانے دار نے زلیخا بیٹی کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اب دیکھنا میں تھانے دار کو کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے عمر حسین مسکرا دیا، مگر کیسے؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، اب تم آرام کرو بس۔ ایک تھی تو صحیح، خران بڑھیا نے سوچنے کی اداکاری کی، بڑی خوبصورت بچی تھی، پر آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا پتہ مجھے بتا دیں۔ عمر حسین متلجی ہوا، بتا تو دوں مگر فائدہ؟ او مطلب مجھے کیا فائدہ؟ یوں بھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کا راز نہ کھولوں کہیں۔ اس کے بھلے کی بات ہے بھائی جی، اور آپ کے لیے اتنا فائدہ کافی رہے گا۔ عمر حسین نے 1000 کے 5 نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے بوڑھی دلالہ نے ایک فلیٹ کا پتہ دہرا دیا۔ عمر حسین شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ 20,000 میرے لیے کافی ہے بھائی صاحب۔ سوگوار چہرے والی لڑکی عمر حسین کو کافی بھلی لگی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ میں تو اس سے بھی کم معاوضے پر راضی ہو جاتی، دوائیوں کی خریداری کی مد میں مجھے کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے اور میری آمدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائیویٹ نوکریوں کی تنخواہیں تو آپ کو معلوم ہوں گی ہی، باقی آپ کی کہانی جان کر تو میں مفت میں بھی راضی ہو جاتی کہ میری نظر میں یہ نیکی کا کام ہے۔ اور عمر حسین اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ گو اس کام کے بارے میں اس لڑکی کو بتاتے ہوئے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تھانے دار چونک پڑا۔ ناگواری کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور الہی بخش کو سرخ کپڑوں میں لپٹی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ بہت اچھا کیا بزرگو، ورنہ آج رات ہی عبد القادر کی تفتیش شروع ہو جانا تھی، اب وہ صبح واپس آ جائے گا۔ اور سن، اپنی بہو کی فکر نہ کرنا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس اسے تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے الہی بخش کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو میں کھڑی سرخ کپڑوں کی گٹری کو اندر گھسیٹا اور کوارٹر کا دروازہ کنڈی لگا کے بند کر دیا۔ وہ کنوارا تھا، کیونکہ شادی کر کے وہ خود کو کسی ایک کا پابند نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی جسے حرام کاری کی لت پڑ جائے اس کے لیے حلال میں لذت باقی نہیں رہتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبد القادر کی دلہن کا گھونگھٹ الٹا۔ تھانے دار کو اپنے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوتی محسوس ہوئی۔ حسن سوگوار پر دلہن آپے کا روپ خوب چڑھا تھا۔ پھر الہی بخش کو جانے کیا سوچی تھی کہ اس نے بہو کو خوب سجا سنوار کر اس کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ اس نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی۔ خیر، کچھ بھی تھا، اس نے تھانے دار کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا تعاون کر جانے والا وڈیرے کی حکم عدولی پر کیسے راضی ہوا تھا؟ خیر، اس نے زیادہ دیر اس مسئلے میں سر کھپانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کی دلچسپی اور توجہ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور سہما ہوا کھلونا اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ ابھی تک رات کا کھانا بھی وہ نہ کھا سکا تھا۔ ہاں بھائی رمجو، سنا ہے بخشو اپنے ٹبر کے ساتھ شہر چلا گیا؟ وڈیرا حاضرین محفل پر تائرانہ نگاہ دوڑاتا ہوا اپنی ٹانگیں دبانے والے رمضان عرف رمجو سے مخاطب ہوا۔ ہاں سائیں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، پر اس کا بیٹا تو حوالات میں تھا۔ سائیں، اسے اس کی بیوی رہا کرا کے لے آئی تھی۔ میری سمجھ نہیں آیا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وڈیرا جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ سائیں، سنا تو یہی ہے کہ بخشو سر شام اپنی بہو کو تھانے دار کے کوارٹر پر چھوڑ آیا اور اگلی صبح اس کی بہو اپنے خاوند کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ خوب، بہت خوب، یہ بخشو تو بہت عقل مند نکلا۔ ویسے پرکھوں کے رسم و رواج توڑنے والوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل سائیں، بالکل، حاضرین محفل یک زبان ہو کر بولے۔ وڈیرا سائیں، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ بیٹھک کے دروازے سے دلکش نسوانی آواز سن کر تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وڈیرے نے بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہاتھ کو روک کر غور سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کالی چادر لپیٹے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ مہربانی سائیں، یہ کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور وڈیرے کی بڑی مسری کے قریب آ کر اس نے بے باکی سے چہرے پر لپٹی چادر اتار دی۔
کیا پریشانی ہے چھوری؟ وڈیرے نے اس کے سوگوار حسن کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا ان کو باہر بھیج دوں؟ نہیں سائیں، انہی کی بھلائی کی بات کرنے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے۔ سائیں، میں ایڈز کی مریضہ ہوں اور پرسوں میں نے الہی بخش کی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے تھانے دار کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آنے کا تھا، پر الہی بخش نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے دل میں اب بھی آپ کا احترام موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ الہی بخش کی بہو آج بھی پاک دامن ہے۔ تھانے دار کو بھی خبر کر دینا کہ جس پاک دامن لڑکی کو اس نے داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پہلے تھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا خمیر ہی کچرے سے اٹھا ہے۔ اسی ملعون کام کی وجہ سے میں ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، مگر ایک مظلوم کو بچانے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کی خاطر مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح تمام لوگوں کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وڈیرے کی اکڑی ہوئی مونچھیں چوہے کی دم کی طرح لٹک گئی تھیں۔ وہ بمشکل تمام اپنی مسری سے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ گونج رہی تھی کہ اگر الہی بخش نے اس لڑکی کو منع نہ کیا ہوتا اور وہ سچ مچ اس کے پاس پہنچ جاتی پھر